اس پر غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ عمران خان کو آپ نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، کیوں؟ کیا ڈر ہے ان سے اور کس وجہ سے؟ ہمیں کیا پتا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہماری کل ایک ہی ریکویسٹ تھی، ہم نے کہا تھا ایک میری بہن کو کسی بہن کو جانے دیں اور ایک لائر چلا جائے تاکہ ہم جا کے دیکھ سکیں کہ عمران خان ٹھیک ہیں، عمران خان کی صحت ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا پتا یہ جو اتنے ظالم لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا یہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، بند کیوں کیا ہے؟ پہلے یہ بتا دیں ہم قانونی طور پہ کھڑے تھے، جو پچھلے ہفتے ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے وہ غیر قانونی تھا، غیر قانونی حرکت تھی، کیونکہ ہم آرام سے فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل کیا تو ڈیسائیڈ ایک ہوا تھا؟ سیکنڈ، جب غیر قانونی کام کوئی کرے گا آئندہ تو پھر قانون کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ پھر کل کیا ہم ڈیسائیڈ ہوا؟ ایک سیکنڈ، قانون کی حفاظت پھر ہم کریں گے۔ دیکھیں پاکستانی عوام کو قانون کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر آئندہ کسی نے اس طرح جس طرح میری بہن کو ان کی زندگی خطرے میں ڈالی، ان کو کچھ ہو جاتا، تو یہاں پہ تو قانون آپ کو پتہ ہے ان کے پاس پھر قانون ہمیں خود نافذ کرنا پڑے گا۔ اگر اس قسم کے بدماش اور گلو بٹنیاں بھیجیں گے، چاہے عورتیں بھیجیں چاہے آدمی بھیجیں، یہ ہم بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اب جس کا دل کرے گولیاں آپ مارو۔ گولیاں 26 نومبر کو اگر انہوں نے ماری تو پھر دہشت گردوں نے ماری۔ یہ کہتے ہیں ہم نے گولیاں نہیں چلائی، پھر دہشت گرد ہیں، لائیں دہشت گردوں کو یہاں پیش کریں، ان کو سزائیں دیں۔ الٹا وہ کہہ رہے ہیں میں نے انتشار کیا ہے۔ یہ میرا کیس یہی چل رہا ہے نا کہ 22 نومبر کو میں نے آ کے آپ لوگوں کو عمران خان کا پیغام سنا دیا، جو بڑا کلیئرلی ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا پرامن احتجاج کے لیے نکلیں، رول آف لا کے لیے نکلیں، جمہوریت کے لیے نکلیں، انسانی حقوق کے لیے نکلیں۔ عمران خان نے ہمیشہ ایک ہی پیغام دیا، دہشت گردی تو جنہوں نے کیا ان کو پکڑیں، جنہوں نے چھتوں پہ چڑھ کے گولیاں چلائیں، جنہوں نے شہید کیے، جنہوں نے جن بچوں کو وہ بیچ میں کھڑے ہوئے وہاں پہ سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر گولیاں لگی ہیں، وہ کون لوگ تھے؟ دہشت گرد ہیں، تو دہشت گرد کو پکڑنا چاہیے۔ ویسے کل کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ مطلب آپ نے دھرنا آج ختم کے کر لیے ہاں اس دھرنا لیے ختم کیا، کیا کوئی شورٹی دی گئی تھی کہ کل اگلی منگل کو ملاقات کریں گے؟ ہاں انہوں نے جیسے ایک قسم کا کہا تھا کہ نومبر میں آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ جب میں کوئی بات کرتی ہوں پتہ نہیں آپ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کہا تھا جب تک عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی تو شاید آپ کو ملاقات کی اجازت نہ ملے، لیکن 2 دسمبر کو آپ کی ملاقات ہو گئی، یہ کہا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے جو کنسرن شیئر کی لیگل ٹیم نے وہ یہ تھی، میں آج سپریم کورٹ میں تھا اور سپریم کورٹ سے فری ہو کے جب میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ حلیمہ صاحبہ جب کورٹ سے باہر تشریف لائیں تھوڑی دیر کے لیے میڈیا سے بات کرنے کے لیے، تو ان کو ڈیٹین کر لیا پولیس نے، ان کے گرد پولیس نے گھیرا ڈال دیا جبکہ وہ بیل پہ ہیں۔ تو پہلی کنسرن تو عدالت سے یہ شیئر کی میں نے کہ جب وہ بیل پہ ہیں، ایک آزاد شہری ہیں، ہمارا آئین ایک آزاد شہری کو اس طرح سے ڈیٹین کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، قطعاً اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ تو عدالت میں نے جب یہ استدعا کی کہ انہیں کس بنیاد پہ روکا گیا، تو عدالت نے بھی اس حوالے سے سوال اٹھایا کہ حلیمہ خانم صاحبہ کو کیوں ڈیٹین پولیس نے کیا، کیوں انہیں گرفتار کیا، چاہے چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے صحیح، لیکن وہ ایک غیر قانونی عمل تھا اور اس کے متعلق حلیمہ خانم صاحبہ سے انسٹرکشن لے کے ہم فیصلہ کریں گے کہ آیا ہم نے کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے یا کیا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ آج ہماری اپلیکیشن تھی اختیار سماعت کے متعلق، کیونکہ میرا کیس تھا سپریم کورٹ میں اور صبح سے میں سپریم کورٹ میں تھا اور سپریم کورٹ کا کیس کر کے میں آیا، میں نے جیسا کوئی استدعا کی کہ آج میں اس میں مزید تیاری کرنا چاہتا ہوں اور مزید تیاری کر کے مجھے آپ وقت دے دیجئے، منڈے کو انشاءاللہ تعالی میں آرگیو کر لوں گا۔ عدالت میں اس بات پہ بہت زیادہ ریزسٹنس کی، استغاثہ نے، پروسیکیوشن نے 1-2 دن کی ڈیٹس پہ جس طرح اعتراض کیے، اس پہ تو میرا یہی کہنا تھا کہ 9 مئی کے اور دیگر جو کیسز ہیں جن میں پروسیکیوشن ڈیٹس لیتی ہے، یا عمران خان صاحب کی وہ ضمانتیں جو 7-8 ضمانتیں ہیں جو کہ کافی مہینوں سے پینڈنگ ہے، اس میں ریکارڈ کے بہانے پہ استغاثہ جب ٹائم لیتی ہے تو اس ٹائم تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مہینوں سے ضمانتیں پینڈنگ پڑی ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اسپیشل پروسیکیوٹر کی طبیعت خراب ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیٹ لے لیتے ہیں، سپریم کورٹ میں یہ پیش نہیں ہوتے، اس عدالت میں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یہ لوگ تاریخیں کرتے ہیں۔ ان کیسز میں جن میں ملزمان جیل میں ہوں ان کا زیادہ سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں 9 مئی کے کیسز میں، جو 9 مئی کے کیسز میں ان کی بیل ہو چکی ہے، جو دیگر کیسز ہیں
جس طرح کہ وہ سسپینشن چلی ہے القادر ٹرسٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, اس کے متعلق ہیئرنگ نہیں ہو رہی. تو جی تو جی 1 سال ہو گیا ہے, وہ فکس نہیں ہو رہا کیس, اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے استغاثہ کو بھی اور ان تمام لوگوں کو. تو منڈے کی ڈیٹ پڑ گئی ہے, منڈے کو ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو جورسڈکشن والا ایشو ہے اس پہ آرگیو کریں گے. اور آخر میں عرض کرنا چاہوں گا 2 اکاؤنٹس بڑے کرٹیکل ہیں جو آپا نیما کے انہوں نے فریز کیے ہوئے. ایک ہے شوکت خانم ٹرسٹ کے متعلق اور دوسرا ہے نمل کے متعلق. عدالت میں ہماری اطلاعات کے مطابق آرڈر شیٹ پہ کوئی اسپیسیفک آرڈر موجود نہیں ہے کہ شوکت خانم کا یا نمل کا اکاؤنٹ فریز کیا جائے, لیکن یہ دونوں اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے. شوکت خانم ایک ٹرسٹ ہے, وہاں پہ ہزاروں پاکستانیوں کا علاج ہوتا ہے, یہ اکاؤنٹ فریز کرنے سے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. نمل میں بے شمار بچے پڑھ رہے ہیں, نمل کا اکاؤنٹ فریز ہونے سے ان بچوں کی تعلیم پہ برا اثر پڑ سکتا ہے. تو حلیمہ خانم صاحبہ کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی انہوں نے فریز کرنا ہے ان کے اکاؤنٹ کی بات کریں, اس پہ ہم آرگیو بھی کریں گے. اور اکاؤنٹ فریز تو ویسے ہی ڈی فریز ہو جانے چاہیے جب حلیمہ صاحبہ عدالت میں پیش ہو گئی ہیں, عدالت میں موجود ہیں, کیس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو منڈے کی ڈیٹ ہے اس کیس میں, منڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم جورسڈکشن پہ آرگیو کریں گے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حلیمہ خانم صاحبہ کے اس کیس میں ہمیں انشاءاللہ انصاف دے گی. تھینک یو. جب انہوں نے شوکت خانم اور نمل کی بات کی تھی تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے بہت دکھ ہوا تھا. اس سے میں باہر میڈیا سے بات کرنے آئی تھی, تو باہر نکلی تو انہوں نے کہا یہ پولیس والی آئی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جا نہیں سکتے ہو, آپ ڈیٹینڈ ہو. اور جب ہم اندر گئے تو انہوں نے اندر سے تالا لگا دیا کہ آپ ڈیٹینڈ ہیں. جج صاحب نے اندر سے جب ان کو کہا کہ آپ نے ڈیٹین کیا تو انہوں نے کہا میں نے تو کوئی ایسا آرڈر نہیں دیا تھا. جج صاحب نے کورٹ کے اندر کہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں پروفیسر کہ میرا کنسرن تھا کہ شوکت خانم اور نمل کے اکاؤنٹ کیوں بند کیے گئے, کیونکہ وہ جو پروسیکیوشن والا ہے ان کی پتہ نہیں کتنی پاور ہے یا کتنی طاقت ہے کہ یہ سارے اکاؤنٹس بند کروا سکتے ہیں. جو جج صاحب نے کہا کہ جج صاحب کو یاد نہیں ہوگا, یا انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے شوکت خانم یا نمل کے اکاؤنٹ بند کروائے. یاد رکھیں کہ جو پروسیکیوشن والا ہے اس نے یہ کہا کہ یہ سیکرٹری ہیں شوکت خانم کے بورڈ کے اوپر. کہ جب میں مجرم نہیں ثابت ہوئی ہوں, ابھی کیس میں آپ بلا رہے ہیں, آپ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ آپ اکاؤنٹ شوکت خانم تک پہنچے کیسے؟ اس وقت یہ قانون کا یا پاکستان کی رول آف لا کا یہ حساب ہے کہ جج صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ جج صاحب بیچاروں کا تو وہ جو پولیس والا ہے وہ بھی ان کے آرڈر اٹھا کے پھینک دیتا ہے جو اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو اکاؤنٹ کیسے شوکت خانم اور نمل تک کون پہنچا؟ یہ حالات پاکستان میں یہ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کو کس قسم کی ضد ہے کہ آپ کوئی نیکی کا کام, یہ پاکستان کے لوگ مل کر اس کو چلا رہے ہیں, نمل کو اور شوکت خانم کو. آپ صرف اس لیے ہمارا جرم ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اداروں کے لیے کام کیا. لیکن پہلے بتائیں کہ اگر جج صاحب بھی کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے آرڈر دیے ہیں اس قسم کے, جب ان کو اگر آرڈر دیے ہوتے شوکت خانم نمل کے, وہ جج صاحب کو یہاں پہ بھی یاد ہوتا. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میں نے ایسے آرڈر دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں کوئی اور کروا رہا ہے. یہ ان لوگوں کا ہاتھ ہے, یہ ان لوگوں کی حالات ہیں. یہ جو حکومت بیٹھی بھی ہے کہ ان کا ہاتھ پڑے تو جا کے شوکت خانم اور نمل کے اوپر پڑے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, جج صاحب نے آج آرڈر دے دیا ہے, اکاؤنٹ کھل جائیں گے. آج انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا خیال ہے انہوں نے جب آرڈر ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے حکومت اپنی جج صاحب کے آرڈر کے بغیر جج صاحب کا اسٹیٹ بینک کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ان اداروں کے اکاؤنٹ بھی بند کر سکتی ہے. آپ کو کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں حالات کدھر جا رہے ہیں؟ یہاں پہ جج صاحب بیچارے نہیں یہ کام کریں گے, بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی ہے جج صاحب کے کسی عزیز کی. یہ جج صاحب بیچارے نہیں کر رہے. تو پاکستان میں رول آف لا کا یہ اس کے جو نتائج ہے نا, جو آپ نے ختم کر دیا ہے, اس کے یہ نتائج آ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ جو شوکت خانم ہے, نمل ہے, اس کے جج صاحب نے آرڈر دے دیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ نہیں فریز کرنے. اسٹیٹ بینک کو جو بھی وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ جلدی بند کروا دیے اور مل بھی گئے, بند بھی کروا دیے, اور جو کلیم کر رہے تھے نیما خان کے 35 اکاؤنٹ بند کروائیں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے, میرا ذاتی ایک اکاؤنٹ ہے,
ایک اکاؤنٹ ہے بند کیا ٹھیک ہے, ایک آئی ڈی کارڈ ہے, ایک اکاؤنٹ ہے. یہاں پہ ہم نے کسی کا سنا تھا جن کے دو آئی ڈی کارڈ بھی تھے, ان کو بھی کچھ نہیں ہوا یہاں پہ, لیکن ایک آئی ڈی کارڈ ہے, ایک پاسپورٹ ہے, ایک اکاؤنٹ ہے جو انہوں نے بند کر دیا. ہاں, اور پراپرٹی میری جو ہے وہ اٹیچ کر لی, لیکن اکاؤنٹ جو ہیں جنہوں نے بند کیے انہوں نے ہاتھ ڈالے شوکت خان اور نمبر کے. یاد رکھیں, ہم بھی یاد رکھیں گے. قیمتی ٹائم ضائع ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا اگر ان کے قیمتی ٹائم ضائع ہو رہا ہے, آپ میں ان کے پیسے دے دیتی ہوں جب اکاؤنٹ کھلے گا. باقی جو باقی لوگ ہیں جو